یہاں پر کچھ لوگ حضرت عمر کی نعت منقبت ان کی فضائل بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مرزا انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا یہ جو بیان ہو رہی ہے حضرت عمر کی منقبت، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو ہم کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو ہم علم سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جب علم کے شہر اور علم کے دروازے نے ہمیں جو بتایا ہم وہی مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر اور قرآن اور اہل بیت کو مانے گی، ان سے دین لے گی، ان کو فالو کرے گی، تو ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حضور نے کہا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، پہلا علی آخری مہدی ہے، تو ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لیتے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بڑی اہم ویڈیو ہے جو کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت عمر کو جو ہے وہ ایسا ویسا کہتے ہیں۔ مقصد ویڈیو دیکھ لیں یار، بسم اللہ۔ عمر 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 کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے ڈرتا۔ اچھا جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ڈرتا ہے، کس سے ڈرتا ہے بھائی؟ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا ہے۔ ابھی ریالٹی کیا ہے کہ شیطان ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، یہ مرزا انجینئر صاحب بتائیں گے۔ اہل سنت کے بڑے سکولر ہیں، سوشل میڈیا میں ان کا بڑا نام ہے، ان کے کافی سارے فالوورز بھی ہیں، اور کیونکہ یہ ناس بھی نہیں ہے، بالکل حق بات کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت کے مولانا کی ویڈیوز اسی لیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ اپنی بخاری شریف سے، صحیح ستہ، صحیح مسلم سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ کتب سے بیان نہیں کر رہے۔ تو آئیے یہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ اسلام جب لا رہے تھے تو یہ تو کہتے ہیں شیطان بھی حضرت عمر سے ڈرتا ہے، لیکن مرزا انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کدے بھی نہیں لکھیا ہوا بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ بھائی ان لوگوں نے تو نعتیں بنا ڈالی، حضرت عمر کو مولا بنا دیا، حالانکہ نبی پاک سرکار نے مولا علی کو مولا بنایا، لیکن انہوں نے جو ہے نعتیں ایسی آ چکی ہیں، منقبتیں حضرت عمر کی شان میں ان لوگوں نے بنا دی ہیں مرزا انجینئر صاحب۔ اچھا آگے پھر یہ کہتے کہ حضرت عمر کی گھر میں جو ہے وہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہے بی بی ام کلثوم، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، بڑے غور و فکر سے یہ ویڈیو دیکھیے گا، سمجھیے گا، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ کوئی شیعہ اس بات کا اقرار کرے نہ کرے، میں شیعہ ہو کے کہتا ہوں ہاں حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، لیکن سوال یہ ہے کس ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا؟ کیا حضرت عمر کی کوئی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا؟ نہیں، حضرت عمر کی 4 ازواج ایسی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ پہلی زوجہ حضرت عمر کی جس کا نام ام کلثوم تھا، اس کا نام ام کلثوم جمیلہ بنت عاصم۔ دوسری زوجہ جس کا نام ام کلثوم تھا، ام کلثوم بنت عقبہ۔ تیسری ام کلثوم ملکہ بنت عمر، اور چوتھی ام کلثوم بنت ابی بکر نہ کہ بنت علی۔ یہ 4 بیویاں تھیں حضرت عمر کی ام کلثوم نامی۔ مولا علی کی کسی بھی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا سچ ہے، ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جو آج تک اہل سنت بھائیوں سے بھی چھپائی گئی اور شیعوں سے بھی چھپائی گئی۔ کتاب آپ کے سامنے، حسب و نسب، وہی کتاب میرے ہاتھ میں، اہل سنت کے جید عالم مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں جس ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا وہ مولا علی کی صاحبزادی نہیں تھی بلکہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ فیصلہ آپ خود کریں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ جھوٹے کو نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ یا علی امیر المومنین۔
تو جناب یہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے انہوں نے، ہمارے بھائی نے، رشیہ بھائی نے ریفرنس دیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو ہے بیٹی وہ حضرت عمر کو ملی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سرکار نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہے پلاننگ کی کچھ لوگوں نے مل کر، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ خلیفہ نامزد ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن گئے. پھر انہوں نے بیعت لینی شروع کی. پھر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پر گئے، وہاں پر یہ مسلسل جو ہے جاتے رہے. پھر وہ ٹائم آیا کہ ان کو وہاں پر آگ لگانی پڑی اس بیعت کے چکر میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. پھر حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عمر نے لی، تو پھر حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو ہے حضرت عمر کو دی ہے، آپس میں رشتہ داریاں کی ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو اپنی جو ہے بیٹیاں دی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ حجت ہے، نور ہے، یہ ہدایت دینے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے کہ ہم نے ان کو ماننا ہے. دیکھیں نا کہ جنت کے سردار ہیں. پھر خانہ کعبہ میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ظہور کرتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی، پھر بھی ہم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کہتے ہیں. یعنی کہ میرے مولا امیر المومنین حضور کو آقا کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے مولا علی کی اتنی فضیلت کہ وہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، جس خانہ کعبہ کی طرف اگر ہم چہرہ نہ کریں، سجدہ نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. اسی خانہ کعبہ میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آتے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہے بھائی، ہمارے اہل سنت کے بھائی. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.